السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، ٹاک وتھ کے سینٹر پر سیٹیٹ کے گزشتہ سالوں میں امتحانات کے اردو پرچے کے سوالات کو حل کرایا جاتا ہے، جس میں خاص طور سے اردو پیڈاگوجی کے سوالات کو شامل کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سوالات آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گے۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے آج پھر سے سوالات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ حق تعلیم کے مطابق ہر بچے کو سیکھنے کا حق حاصل ہے، یعنی رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے مطابق ہر بچے کو سیکھنے کا حق حاصل ہے۔ اس میں آپشن آپ کا دیا ہوا ہے: سرکاری زبان میں، مادری زبان میں، جدید ہندوستانی زبان میں یا انگریزی زبان میں۔ تو آپ کا جو صحیح جواب ہو جائے گا اس سوال کا وہ جواب ہو جائے گا مادری زبان میں، یعنی رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے مطابق ہر بچے کو سیکھنے کا حق مادری زبان میں حاصل ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا طریقہ مثال سے اصول کی طرف نظریہ پر مبنی ہے، یعنی کون سا ایسا میتھڈ ہے، یعنی کون سی ایسی ودھی ہے جس میں پہلے ادہرن دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اصولوں پر آیا جاتا ہے۔ آپ کے آپشنس ہیں: استقرائی طریقہ، جسے ہم ہندی میں بولتے ہیں آگمناتمک ودھی یعنی انڈکٹیو میتھڈ، یا استخراجی طریقہ، نگمناتمک ودھی جسے ڈیڈکٹیو میتھڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا آپ کا ہے واقعاتی طریقہ، اور چوتھا ہے اے اور بی دونوں۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا استقرائی طریقہ، یعنی آگمناتمک ودھی جسے انڈکٹیو میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے: جب چھوٹے بچوں کی سبق میں دلچسپی کم ہونے لگتی ہے تو معلم کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جب معلم کمرے جماعت میں پڑھا رہا ہو، یعنی ٹیچر جب کلاس روم میں پڑھا رہا ہے اور پڑھاتے پڑھاتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اب بچے پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ٹیچر کو کون سا میتھڈ اپنانا چاہیے، یعنی ایک ادھیاپک کو کون سی ودھی کا پالن کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بچوں کو پڑھنے میں پھر سے دلچسپی پیدا ہونے لگے؟ تو اس میں آپ کے آپشنس ہیں: کہانی سنائے یا دلچسپ سرگرمی کرائے، یا پھر انہیں کچھ دیر خاموش بیٹھنے کے لیے کہے، یا انہیں باہر جانے اور کھیلنے کی اجازت دے، یا انہیں تھوڑے وقت کے لیے سونے کو کہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا کہانی سنائے یا دلچسپ سرگرمی کرائے، یعنی جب بچے پڑھنے میں دلچسپی کم دکھانے لگے تو ایسی صورت میں ٹیچر کو چاہیے کہ اب بچوں کو کوئی بہترین کہانی سنائے یا کوئی ایسی ودھی اپنا کر کے کوئی ایسی سرگرمی کرے جس کے ذریعے سے بچے پھر سے پڑھنے میں دلچسپی دکھانے لگیں۔ تو اس میں آپ کا جو صحیح آپشن ہو جائے گا وہ آپشن ہو جائے گا کہانی سنائے یا دلچسپ سرگرمی کرائے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ زبان کی نشو و نما کو متاثر کرتے ہیں، یعنی زبان کے معاملے میں، یعنی بچے کی جو زبان ہے اس کا جو نشو و نما ہوتا ہے اس کے اثر انداز کرنے والے کون کون سے عوامل ہوتے ہیں؟ آپ کے آپشنس ہیں: تندرستی یا انفرادی فرق یا ذہانت یا ان میں سے سبھی۔ یعنی بچہ جب زبان سیکھتا ہے تو کون کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے سیکھنے میں اثر انداز ہوتی ہیں، جو اس پر اثر ڈالتی ہیں؟ تو اس میں اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا ان میں سے سبھی، یعنی بچہ جب زبان سیکھتا ہے تو اس میں تندرستی، انفرادی فرق، ذہانت، یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ کلاس روم میں خاموش مطالعہ، کلاس روم میں خاموش مطالعہ ایک اچھا طریقہ ہے، یعنی مون پاٹھن جو ہوتا ہے وہ ایک اچھا طریقہ ہے کس چیز کے لیے؟ آپ کے آپشن دیے ہوئے ہیں: طلباء کو تیز رفتاری سے پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے، طلباء کو درسی کتاب مل جل کر پڑھنے کے لائق بنانے کے لیے، یا طلباء کو تفہیم پر توجہ مرکوز رکھنے کے قابل بنانے کے لیے، یا کلاس روم میں نظم و ضبط بنائے رکھنے کے لیے۔ یعنی کلاس روم میں اگر کوئی ادھیاپک بچوں کو مون پاٹھن کہنے کو کہتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس میں جو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا یعنی طلباء کو تفہیم پر توجہ مرکوز رکھنے کے قابل بنانے کے لیے۔ یعنی جب مون پاٹھن ہوگا اس کے ذریعے سے بچے چیزوں کو آسانی سے اور بہتر طریقے سے سیکھ پائیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ زبان کی آموزش میں
درج ذیل میں سے کون سب سے کم اہمیت کا حامل ہے؟ یعنی کوئی ایسا بچہ ہے جو زبان کی چیزوں کو سیکھ رہا ہے، یعنی بھاشا ادھگم میں کون سا ایسا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے جو سب سے کم معنی رکھتا ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں: زیادہ سے زیادہ زبان سننا، یعنی زیادہ سے زیادہ سننا اور اس کا استعمال کرنا۔ دوسرا آپشن ہے قواعد کی مشقوں کا بغور مشق کرنا۔ تیسرا ہے کسی زبان میں اخبارات کا مطالعہ کرنا یا کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ یعنی بھاشا ادھگم میں ان میں سے کون سا ایسا طریقہ ہے جو سب سے کم اہمیت رکھتا ہے؟ تو آپ کے سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا اس میں ہو جائے گا یعنی قواعد کی مشقوں کا بغور مشق کرنا، یعنی قواعد گرامر کی چیزوں کا مشق کرنا، ریپیٹ کرنا، یہ کم اہمیت کا حامل رکھتا ہے، بلکہ اس میں باقی جتنے آپشنس ہیں یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور اس کا استعمال کرنا، یا کسی زبان میں اخبارات کا پڑھنا یا کتابوں کا پڑھنا، یہ بھاشا ادھگم میں زیادہ معنی رکھتے ہیں، یعنی بھاشا ادھگم کو پربھاوت کرنے میں یہ زیادہ رول ادا کرتے ہیں۔ لیکن قواعد کی بات اگر کہی جائے تو یہ بھاشا ادھگم میں زیادہ معنی نہیں رکھتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے: اگر کوئی بچہ اپنی مادری زبان میں بہت ہی تیز ڈھنگ سے پڑھتا ہے تو، یعنی ایک بچہ ہے، ایک ودیارتھی ہے اور اپنی مادری ٹرم میں وہ چیزوں کو بہت تیز پڑھ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ بہت سی زبانوں میں پڑھ اور لکھ سکتا ہے، یا وہ بہت بہتر ڈھنگ سے پڑھ سکتا ہے لیکن اپنی مادری زبان میں نہیں پڑھ سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے۔ دوسرا آپشن تھا کہ پڑھنے کی مہارت کو دوسری زبان سیکھنے میں منتقل کر سکتا ہے، یعنی بچہ ایسا ہے جو اپنی مادری زبان میں بہت تیزی کے ساتھ چیزوں کو پڑھ سکتا ہے، تو کیا وہ بچہ بہت سی زبانوں میں پڑھ اور لکھ سکتا ہے، یا وہ بہتر ڈھنگ سے پڑھ سکتا ہے لیکن اپنی مادری زبان میں لکھ نہیں سکتا ہے، یا پڑھنے کی مہارت کو دوسری زبان سیکھنے میں منتقل کر سکتا ہے، یا پڑھنے کی مہارت کو دوسری زبانوں کی آموزش میں نہیں منتقل کر سکتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب سادہ سادہ سا یہ ہے کہ یعنی کوئی ایک ایسا بچہ ہے جو اپنی مادری زبان کو بہت بہتر طریقے سے پڑھ سکتا ہے، تو اس سے وہ اور کیا کر سکتا ہے، یعنی وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہوگی تو کس چیز میں ہوگی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کہ پڑھنے کی مہارت کو دوسری زبان سیکھنے میں منتقل کر سکتا ہے، یعنی بچہ ایسا ہے جو اپنی مادری ٹرم کو بہتر طریقے سے جان رہا ہے تو اس کی مدد سے وہ دوسری زبان کو سیکھنے میں بھی اس کو آسانی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ 15 سے 20 کلومیٹر کی دوری پر رہنے والے لوگوں کی زبان میں فرق کس سطح پر سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ یعنی کوئی ایسا ایریا ہے کہ 15 سے 20 کلومیٹر کی دوری جب ہو جاتی ہے تو وہاں پر زبان کا جو فرق دیکھا جاتا ہے وہ کس سطح پر دیکھا جاتا ہے؟ لفظ کی سطح پر، گفتگو کی سطح پر، جملے کی سطح پر، یا صوت کی سطح پر؟ تو ایسی صورت میں یعنی جب ہم 15 سے 20 کلومیٹر کی دوری طے کر لیتے ہیں تو ہمیں جو زبانوں میں فرق دیکھنے کو ملتا ہے وہ فرق کن سطحوں پر ہوتا ہے؟ تو اس کا بہت ہی آسان سا جواب ہے، یعنی گفتگو کی سطح پر ہمیں فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے: ماہرین لسانیات عموماً زبان کو کن دو چیزوں کا مجموعہ کہتے ہیں؟ یعنی زبان کے جانکار جو ہوتے ہیں وہ کن دو چیزوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں، یعنی عموماً زبان کو کن دو چیزوں کا مجموعہ کہتے ہیں؟ اس میں آپشن آپ کا دیا ہوا ہے: لفظ اور جملہ، اصوات اور جملے، لغت اور قواعد، یا اصوات اور قواعد۔ اصوات یہ صوت کی جمع ہے جس کے معنی بولی کے ہوتے ہیں، لفظ کے ہوتے ہیں، اور جملے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا لغت اور قواعد، یعنی ماہرین لسانیات عموماً زبان کو لغت اور قواعد کا مجموعہ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کا آپشن صحیح ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ مختلف مضامین کی آموزش میں طالب علم کی مادری زبان کا استعمال، یعنی کوئی ایسا بچہ ہے جس کو کئی طریقے کے ٹاپکس دے دیے جاتے ہیں اور وہ اپنی مادری زبان کے ذریعے سے اس کو سیکھنے میں کس طریقے سے وہ چیزیں معاون ہوں گی، یعنی کس طریقے سے اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی؟ تو اس میں آپ کا آپشنس ہے: بہتر آموزش میں معاون ہوگا، یعنی بچہ اپنی مادری ٹرم میں مختلف ٹاپکس کو بہتر طریقے سے سیکھ پائے گا، یا دوسری زبانوں اور مضامین کی آموزش میں رکاوٹ کے طور پر کام کرے گا، یا دوسری زبانوں کی آموزش میں نقل ہوگا، یا پھر آخری آپشن جو ہے وہ یہ ہے انگریزی زبان کے کلاس روم میں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا
وہ بہت سا آسان ہے، یعنی بچہ جب اپنے مادری ٹرم کا استعمال کرے گا الگ الگ ٹاپکس کو پڑھنے میں تو ایسی صورت میں اسے بہتر طریقے سے وہ اس کے سیکھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ زبان کے استاد کو کیا کرنا چاہیے کہ طالب علم اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی پورے طور سے کر سکے۔ یعنی سوال میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یعنی استاذ کو کیا کرنا چاہیے، کون سا ایسا طریقہ اپنانا چاہیے جس کے ذریعے سے طالب علم اپنے مافی ضمیر یعنی اپنے دل کی بات کو وہ بہتر طریقے سے اور پورے طور پر وہ ادا کر سکے۔ آپشن اس میں دیا ہوا ہے کہ طالب علم کو اپنی مادری زبان میں بات کرنے کے لیے کہا جائے۔ دوسرا آپشن ہے طالب علم کو بات چیت کے حقیقی زندگی جیسا ماحول فراہم کیا جائے، طالب علم سے قواعد کی مشق کرنے کے لیے کہا جائے، یا طالب علم سے انگریزی زبان میں بات کرنے کے لیے کہا جائے۔ یعنی سوال میں یہی کہا جا رہا ہے کہ استاد کو کون سا ایسا طریقہ اپنانا چاہیے، زبان کے استاد کو خاص طور سے، کہ بچہ اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی پورے طریقے سے کر لے۔ تو اس سوال کا جو آسان سا جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا یعنی طالب علم کو بات چیت کے لیے حقیقی زندگی جیسا ماحول فراہم کیا جائے، یعنی طالب علم کے سامنے ایک ایسا ماحول کیا جائے جیسا لگے کہ جو چیزیں اس کی زندگی سے تعلق رکھتی ہوں، تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی زبان میں اپنے مافی ضمیر کا اظہار کر سکے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، زبان سیکھنے سے تعلق سے لغوی نشو و نما سے کیا مراد ہے؟ یعنی زبان سیکھنے کے تعلق سے لغوی نشو و نما سے کیا مراد ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں، زبان سیکھنے کی ترغیب سے، قواعد سیکھنے کے ایک مرحلہ سے، نحوی ساخت کی تفہیم سے، سماجی و ذاتی وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے سے۔ تو اس سوال کا جو آسان سا جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سماج و ذاتی وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے سے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ وائگوسکی کے نظریہ پر مبنی تعمیر شدہ کلاس روم میں زیادہ تجربہ کار استاد آموزگاروں کو یعنی لرنرز کو فراہم کرنے میں ایک رہنما کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اس میں آپ کے آپشنس ہیں، عدم توازن کو جاننے کا موقع، سوال پوچھنے کا موقع، ترغیب دینا یعنی پروتساہن دینا، کسی نظریے کا تعارف کرنا یعنی کسی ایک سدھانت کا پرچے دینا۔ تو اس میں جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ آپ کا جواب ہو جائے گا ترغیب دینا یعنی پروتساہن دینا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں کو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، بچوں کو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ کے آپشنس ہیں، تتلانے اور دوسری شروعاتی زبانی رویوں کو تقویت دینا، دوسرا ہے نقل اور مشق، تیسرا ہے قواعد کی جلد تدریس، یا چوتھا ہے ابتدائی بچپن میں زبان سے سابقہ۔ تو نوم چومسکی کا ایک بہت ہی مشہور قول ہے کہ بچے پیدائشی طور پر یعنی ان کے اندر زبان کے معاملے میں خودآداز صلاحیت ہوتی ہے، بچوں میں پیدائشی طور پر وہ زبان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ابتدائی بچپن میں زبان سے سابقہ۔ 14-15 سوالات ہو چکے ہیں، بس یہیں تک ہم آج کے سلسلے کو رکھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو۔